ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، اخوت کے سربراہ ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں جو قرضے دیے جاتے ہیں ملک میں بغیر سود کے، اس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب چلاتے ہیں، اور آج کل چونکہ کرونا ملک کے اندر ایک بڑا مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اس پہ بھی انہوں نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، اہم اقدامات کیے ہیں۔ امجد ثاقب صاحب، ابھی اس وقت آپ کئی دن گزر گئے، لاک ڈاؤن جاری ہے، ابھی کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ نیا انیشیٹو جو آپ نے لیا ہوگا، لوگ تو راشن کی بات کرتے ہیں، کوئی اخوت کوئی اور بڑا کام کرنا چاہتی ہے ان دنوں میں تاکہ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے؟ جی تھینک یو ویری مچ ملک صاحب، آپ کی کاوشوں کو سلام۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں اس بڑی جنگ کے لیے، میں اس کو بڑی جنگ کہتا ہوں۔ تو اس جنگ کے لیے ہمیں بڑا کریٹیو ہونا پڑے گا۔ ایک ہی طرح کی یہ کنونشنل وارفیئر نہیں ہے، اس میں آپ کو ہر طرح کا کام، جیسے ہم نے شروع کیا نیبر ٹو نیبر موومنٹ، محلہ ٹو محلہ موومنٹ، پھر ہم نے کھانا کھلایا، پھر ہم نے راشن تقسیم کیا، پھر ہم نے ڈاکٹرز کی مدد کی۔ تو یہ کوئی نہ کوئی ہر روز آپ کو کریٹیو ہونا پڑے گا اس جنگ میں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ایک اور طریقہ ہمارے سامنے آیا، یقین کریں میں آپ کو اس قوم کی مثبت تصویر دکھاتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں یہ جو آٹے کا راشن کا بیگ دے رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، آپ کی مہربانی ہے، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، یعنی بیگ نہ دیں۔ وہ میں حیران، میں نے کہا جی کیا دل نہیں مانتا؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں لینا چاہتے ہم، تو لینے والا ہاتھ جو ہے وہ اور ہے، دینے والا ہاتھ کی اور وقت ہے۔ تو میں نے کہا پھر اور کیا اس مشکل میں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ قرضہ دینے والے لوگ ہیں، پہلے بھی آپ نے 110 ارب روپے کے قرضے دیے اور آپ سود نہیں لیتے، آپ محبت سے قرضہ دیتے ہیں، محبت سے واپس لیتے ہیں، لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ تو ہم 30-40 ہزار روپے کمانے والے لوگ ہیں۔ میری ورک شاپ بند ہو گئی ہے اور میں سائیکل پنکچر لگاتا ہوں، اور میری بیوٹی پارلر ہے، ایک لڑکی کہتی ہے، وہ کہتی ہے میں 30-40 ہزار جب معاملات صحیح ہوں گے تو کماؤں گی، تو کیا آپ مجھے 5-10 ہزار روپے قرضہ نہیں دے دیں؟ میں راشن نہ دیں، ہمیں قرضہ دیں۔ انہیں کہیں جی 10 ہزار روپے کا قرضہ دے دیں، میرا مہینہ چل جائے گا، تو میں جب میرا دکان کھلے گی تو میں آپ کو 10 ہزار 2 ہفتوں میں کما کے دے دوں گی۔ مطلب ہم لوگوں میں دیکھیں نا، یہ ہے پاکستان کی اصل تصویر۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں جی چوری ہو گئی، لوٹ گیا جی، وہ ٹرک لوٹ لیا، ایسے لوگ تو ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک مثبت۔ تو اب ہم نے ان کے لیے یہ کنزمپشن لون کی صورت میں 5,000 10,000 15,000 روپے تک کا ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ لینا چاہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں سے، ہمارے تو ظاہر ہے جو ہمارا خزانہ تو لوگوں کی طرف سے ہی آئے گا، تو ہم نے اس لوگ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو لون دے سکیں۔ بعد میں ہم نے ٹیکسٹائل مل کے جو مزدور ہیں جن کا کام بند ہو گیا، مہینے 2 مہینے میں شروع ہو جائے گا، ان کو دیا۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کہ ہم نے ایک اور باقی کام بھی جاری ہیں، جو یہ لینا چاہتا ہے اس کے جو راشن لینا چاہے راشن لے لے، جو لون لینا چاہے لون لے لے، اور آسان قسطوں میں واپس کرے۔ اور دوسری پھر جب اس کی دکان کھلے، اس کا کاروبار دکان کھلے گی، جب اس کا گروسری سٹور کھلے گا، جب وہ رکشہ چلانے لگ پڑے گا۔ واپس آتا ہوں امجد صاحب، پولیس کے جوان اگر بلڈ جو ہے وہ بلڈ کیمپ لگا رہے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، فورسز کی ایڈمنسٹریشن کی آج کل ڈیوٹیاں یقینی باتیں بڑھ گئی ہیں کہ اگر آپ باقی معاملات بھی چلائیں، ساتھ کرونا کا یہ کرائسس سے نکلنے کے لیے بھی کردار۔ بالکل بلکہ صاحب، میں تو ان کو وحدیہ تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری تمام جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اور جو پولیس ہے، میں کبھی کسی زمانے میں اسی نظام کا ایک حصہ تھا، تو مجھے پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب فلڈ آتا ہے تو 24 گھنٹے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کیسے وہ پہرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بچے کر رہے ہیں، یہ ہمارے جو نوجوان کر رہے ہیں، جو خون بھی دے رہے ہیں، اور پھر قوم کی توقعات بھی ان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں جی کہ یہ جی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ میرا کیا ذمہ داری ہے؟ میں ایک شہری کے طور پر کیا نہیں سمجھتا کہ اگر حکومت نے ہم سے یہ توقع کی ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں تو آپ نہ کریں اس کی خلاف ورزی؟ تو کیا آپ نے دیکھا کہ 2 دن سے لوگ کافی تعداد میں گھروں سے نکل آئے، جیسے کہ ابھی اختر صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ گھر میں رہ کے بور ہو گئے، نکلنا چاہتے ہیں۔ نہیں، بور ہونا اور چیز ہے، لیکن حفاظتی تدابیر اختیار کرنا اور چیز ہے۔ مطلب ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے جس طریقے سے اس کو بنایا، ہمیں خود بھی اپنے آپ کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ملک صاحب کہ یہ جو چند دن ملے ہیں لوگوں کو، تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے اپنے آپ کو کھنگولا ہے، اپنے آپ کو جانچا ہے، اپنے آپ کو سوچا ہے کہ ہم زندگی میں کرتے کیا تھے اور ہم کیسے زندہ رہتے تھے۔ تو یہ ایک انٹروسپیکشن کا موقع بھی ملا ہے، بٹ جو اوورال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ سارا کام نہیں کریں گے۔ اس کرائسس کے دوران جو قرضے دینے کی آپ نے ٹارگٹ کتنا طے کیا ہے، خاص طور پہ سفید پوش طبقے کی؟ بھائی صاحب، میں نے تو جو ریکویسٹ کی ہے، میں نے تو آپ سے بھی ریکویسٹ کی ہے، میں نے ہر شخص سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہر شخص اپنے 10 20 30 ہزار روپے نکالے، اپنے مالی کو
اپنے الیکٹریشین کو، اپنے پلمبر کو، جو اس کے بال کاٹتا ہے اس کی دکان بند ہے، اس کو اپنے غریب رشتہ دار کو، اپنے گلی محلے کسی کو کہے کہ یار تم یہ لو 10,000 روپے اور ملیں گے آپ 2 مہینے کے بعد، دوسرے بندے کو 30,000 روپے آپ کی میری زندگی میں شاید بہت زیادہ اہمیت اس کی نہ ہو، لیکن اگر آپ اپنا قرض حسن فنڈ کیوں نہیں بنا لیتے؟ قرض حسن دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقے کی 10 نیکیاں ہیں، قرض حسن کی 18 نیکیاں ہیں۔ تو آپ 10 20 30,000 روپے کا اگر اس ملک میں 1 ملین لوگ 1 2 2 3 لوگوں کو دے دیں تو 3 4 ملین خاندان وہ خود بخود ان کی زندگی میں ایک برکت اور ایک آسانی اور ایک خوبصورتی آ جائے گی، اور یہ ایک رشتہ بن جائے گا، یہ قوم تعمیر ہونے لگ پڑے گی۔ دیکھیں ایک اپرچونٹی بھی ہے، یہ آفت ہے، بلا ہے، دکھ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام ہے، یہ ایک نئی طرح کی اپرچونٹی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو تعمیر کر سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کیسے ایک خوبصورت سماج تعمیر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، پھر آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے کیا ایک اندازہ کیا، پھر خاص طور پہ اپنے میکنزم کیا بنایا ہے کہ جو لوگ آپ تک اپنے فنڈز پہنچاتے ہیں، جن کو آپ اب قرض اب شروع کرنا چاہتے ہیں کورونا سے متاثرین کے لیے، اس کا میکنزم کیا ہے جو لوگ آپ تک فنڈ پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہمارا بالکل جی، ہم انشاءاللہ جلد ہی اس کو لانچ کر رہے ہیں، ہم اپنا ایک اسپیشل اکاؤنٹ اس کے لیے کھول رہے ہیں۔ ہم پہلے تو ملک صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہ دیں، ٹھیک ہے، آپ خود سے کیوں نہیں ذمہ داری؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ نے کسی شخص کو 5-10 ہزار روپے دینا اور 2 یا 3 لوگوں کو دینا، ٹھیک، آپ ڈھونڈیں۔ سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ نیکی کرو خود، ڈھونڈو اس شخص کو خود، دستک دو کسی ضرورت مند کے دروازے پہ خود، تاکہ تمہارے درجات بلند ہوں، نمبر 1۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے یا جیسے بیرون ملک لوگ بیٹھے تو آپ ہمیں بھیجوا دیں، ہم ان لوگوں کو قرضہ دے کے، آپ نے فار ایگزامپل 10-10 ہزار روپے کے لابھ سے 1 لاکھ روپے ہمیں بھیجوایا، ہم آپ کو ان 10 افراد کے نام، شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، ان کی اجازت سے آپ کو بھیجوا دیں گے۔ آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ کی کس شخص کے ساتھ بھائی چارہ ہوا، آپ نے کس شخص کو محبت کی، اور وہ آدمی پھر وہ رقم آپ کو اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے، نہ چاہیں گے تو اسی پول کا حصہ ہمیشہ کے لیے بنی رہے گی اور لوگوں کے درمیان گردش کرتی رہے گی۔ یہ تو کوئی آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ شخص اگر آپ کو 1 لاکھ روپے دے، آپ 1 لاکھ روپے قرضے دے دیں، جب واپس آئیں آپ اس کو واپس لوٹا دیں، واپس بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو وہ مستقل طور پر اس فنڈ کا حصہ بن کے کسی اور کو، دیکھیں نا جب یہ واپس آئے گا رقم تو پھر یہ کسی اور کے کام آ جائے گی، کسی اور کو مل جائے گی۔ دیکھیں دولت کی گردش جو ہے وہ ہے غربت کے خاتمے کی بنیاد۔ اسلام کہتا ہے کہ دولت گردش کرنی چاہیے، ہم نے دولت کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، تو زکوٰۃ کیا ہے، صدقات کیا ہے، قرض حسن کیا ہے، کسی کی ضرورت مند کو ضرورت کے وقت کچھ دینا، تو اس سے جو ہے دولت وہ گھومتی ہے، نئی دولت جنم لیتی ہے، غربت کم ہوتی ہے، خوشحالی بڑھتی ہے، لالچ اور حرص کی جو ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو جب تک دیکھیں، جب تک میرا ہمسایہ خوش نہیں ہے، جب تک میرا شہر خوش نہیں ہے، میری خوشی اکیلی خوشی تو نہیں رہ سکتی۔ میری دولت اسی وقت محفوظ ہے جب باقی لوگوں کو روٹی مل رہی ہے۔ تو یہ اس کرونا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اوروں کی خوشی کے لیے، اوروں کی خوشحالی کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ ایک اور ہم نے ڈائمنشن ایڈ کی ہے کہ بھئی اپنا قرض حسن فنڈ بنا کر لوگوں کو دینا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ کتنی برکتیں آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرضہ لینے والے اور راشن لینے والوں کا تو ذکر آپ نے کیا، ان کی کس طریقے سے کیا سوچ کیا ہے، قرضہ دینے والے، آپ تک فنڈز پہنچانے والے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کرونا کرائسس میں وہ تعداد بڑی ہے؟ جی بالکل بڑی ہے ملک صاحب۔ ہم لوگ ہر وقت ڈومز ڈے سینیریو پیش کرتے ہیں، ہم لوگ ہر وقت کہتے ہیں جی کہ لٹ گئے، مر گئے اس قوم میں۔ میں تو ہر کرائسس نے میرے اس اعتماد کو کئی گنا بڑھایا ہے کہ یہ قوم جو ہے نا یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، اس کو دینے کی خواہش ہے، دینے کی جستجو ہے، اور اسی موقع پر ہم نے جو کام شروع کیا، مجھے یقین کیجئے اتنا اعتماد نہیں تھا کہ یار کتنے پیسے آئیں گے، لوگوں کی توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں جب آپ اس میدان میں اترتے ہیں، لیکن الحمدللہ بیرون ملک سے اور پاکستان سے اور چھوٹے چھوٹے شہروں سے میں آپ کو کیا کہانیاں سناؤں، لوگ کہتے ہیں جی 1000 روپے مجھ سے بھی لے لیں، وہ پتہ نہیں خود بھی اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے کہ نہیں جلتا، لیکن وہ کہتا ضرور ہے کہ میرا نام لکھ لیں ان لوگوں میں جو دینے والے ہیں۔ تو یہ اس جذبے کے ساتھ قوم کام کر رہی ہے، اس کو صرف کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس کو ایک رخ دینے کی، آہنگ اس کو بخشنے کا کام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اخوت کے سربراہ
انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بعض لوگ جو اس حال میں اتنے غریب لوگ ہیں 1,000 روپیہ بھی دینا چاہتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے،